بہت زمانہ پہلے ایک وسیع اور خوشحال سلطنت تھی جس کا نام نورستان تھا۔ اس سلطنت پر ایک عادل مگر سخت مزاج بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا نام شہاب الدین تھا۔ اس کی ملکہ کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا اور اب اس کی زندگی کا سہارا صرف اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بادشاہ کی بڑی بیٹی کا نام زہرا تھا۔ زہرا نہایت حسین و جمیل تھی۔ اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن، آنکھیں نیلم کی مانند چمکدار اور بال رات کی سیاہی جیسے لمبے اور گھنے تھے۔ دربار میں آنے والے لوگ اس کی تعریفوں کے پل باندھتے نہ تھکتے تھے۔ چھوٹی بیٹی کا نام سحر تھا۔ سحر کی شکل عام سی تھی۔ وہ نہ تو اپنی بہن کی طرح بہت حسین تھی، نہ ہی درباری اس کی تعریف کرتے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی نرمی اور دل میں بے پناہ محبت تھی۔ بادشاہ اکثر زہرا کو اپنے ساتھ دربار میں لے جاتا، مگر سحر زیادہ تر محل کے باغ میں وقت گزارتی، جہاں وہ پرندوں کو دانہ ڈالتی، غریب خادماؤں سے بات کرتی اور بیمار ملازمین کی خبر گیری کرتی۔ زہرا کو اپنی خوبصورتی پر بڑا غرور تھا۔ وہ اکثر آئینے کے سامنے گھنٹوں کھڑی رہتی۔ اگر کوئی اس کی تعریف نہ کرے تو وہ ناراض ہو جاتی۔ ایک دن زہرا نے سحر سے کہا، تم کیوں ہمیشہ سادہ کپڑے پہنتی ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ شہزادی کو کیسے رہنا چاہیے؟ سحر مسکرا کر بولی، 你把心肠过强力بناتا بہن، دل کی نرمی ہی اصل زیوت ہے۔ زہرا نے تنزیہ ہنسی ہنسی، یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس کے پاس دکھانے کو کچھ نہ ہو۔ سحر نے کچھ نہ کہا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ چند مہینوں بعد بادشاہ نے اعلان کیا کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے ایک عظیم الشان تقریب رکھے گا۔ آس پاس کی ریاستوں کے شہزادوں کو دعوت نامے بھیجے گئے۔ زہرا خوشی سے جھوم اٹھی۔ وہ نئے لباس، زیورات اور مہندی کے ڈیزائن سوچنے لگی، جسے یقین تھا کہ سب شہزادے اس پر فریفتہ ہو جائیں گے۔ سحر خاموش تھی۔ اسے شادی کی چمک دمک سے زیادہ لوگوں کی نیت کی فکر تھی۔ محل کو رنگ برنگی روشنیوں سے سجایا گیا۔ موسیقی بج رہی تھی۔ دور دور سے شہزادے آئے۔ زہرا قیمتی لباس اور ہیرو کے زیورات میں ملبوس تھی۔ واقعی وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ سب کی نظریں اسی پر تھیں۔ سحر نے سادہ مگر نفیس لباس پہنا۔ اس کے چہرے پر سکون اور آنکھوں میں روشنی تھی۔ تقریب کے دوران ایک غریب بوڑھی عورت محل کے دروازے پر آئی۔ محافظ اسے روکنے لگے۔ سحر نے آگے بڑھ کر پوچھا، آرمی جان، آپ کو کیا چاہیے؟ بوڑھی عورت نے کہا، میں بھوکی ہوں، کئی دن سے کچھ نہیں کھایا۔ زہرا نے منہ موڑ لیا۔ ایسے لوگوں کو یہاں آنے ہی کیوں دیا جاتا ہے؟ مگر سحر نے فوراً باورچی خانے سے کھانا منگوایا اور اپنے ہاتھوں سے بوڑھی عورت کو کھلایا۔ بوڑھی عورت نے سحر کو غور سے دیکھا اور آہستہ سے کہا، بیٹی، تمہارا دل چاند سے زیادہ روشن ہے۔ یاد رکھنا، اصل حسن وہی ہے جو مشکل وقت میں کام آئے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ ایک عام عورت نہیں تھی۔ تقریب کے اگلے دن محل میں عجیب خبر پھیلی۔ وہ بوڑھی عورت جسے سحر نے کھانا کھلایا تھا اچانک محل کے باغ میں دوبارہ نظر آئی، مگر اس بار وہ عام عورت نہیں لگ رہی تھی۔ جب سحر اس کے قریب پہنچی تو بوڑھی عورت کے گرد ہلکی سی روشنی پھیل گئی۔ اس کے پھٹے پرانے کپڑے چمکدار سفید لباس میں بدل گئے۔ وہ دراصل ایک نیک اور دانا بزرگ تھی جو لوگوں کے دلوں کا امتحان لیتی تھی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، کچھ کہتے تھے وہ ایک ولیہ تھی جو انسانوں کے باطن کو پرکھتی تھی۔ انہوں نے سحر سے کہا، بیٹی، میں نے تمہارا دل دیکھا ہے، تم نے بغیر کسی لالچ کے خدمت کی، یہی اصل حسن ہے۔ سحر حیران تھی مگر اس نے عاجزی سے سر جھکا دیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ دونوں بیٹیوں کے لیے صرف خوبصورتی یا دولت کافی نہیں ہوگی۔ جو بھی شہزادہ شادی کرنا چاہے گا اسے ایک امتحان دینا ہوگا۔ امتحان یہ تھا، ایک دن عام لباس پہن کر شہر میں گھومنا ہوگا، غریبوں، بیماروں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنی ہوگی۔ واپس آ کر یہ نہیں بتانا ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا، بلکہ لوگ خود ان کے کردار کی گواہی دیں گے۔ کئی شہزادے گھبرا گئے۔ کچھ نے سوچا کہ یہ تو شاہی شان کے خلاف ہے، مگر چند بہادر شہزادوں نے ہمت کی۔ زہرا کو یہ امتحان عجیب لگا۔ وہ چاہتی تھی کہ شہزادے اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوں، نہ کہ خدمت سے۔ سحر خوش تھی۔ اس نے کہا، اب سچ سامنے آئے گا۔ اچانک وہ بزرگ خاتون دوبارہ آئیں اور کہا، صرف شہزادوں کا نہیں، شہزادیوں کا بھی امتحان ہوگا۔ بادشاہ حیران ہوا مگر راضی ہو گیا۔ زہرا نے عام لباس پہنا مگر اسے یہ سب پسند نہ آیا۔ وہ شہر گئی مگر لوگوں سے دوڑ رہی۔ جب ایک بیمار عورت نے مدد مانگی تو اس نے خادم کو اشارہ کیا کہ دے دو کچھ سکے اور آگے بڑھ گئی۔
उसने दिल से खिदमत नहीं की, बस रस्म पूरी की। सहर भी आम लिबास में शहर गई। उसने एक बीमार बच्चे को गोद में उठाया, उसके लिए हकीम बुलाया, एक बूढ़े शख्स का टूटा हुआ घर ठीक करवाया, एक यतीम बच्ची को अपने हाथ से खाना खिलाया। मगर वापस आकर उसने किसी से कुछ न कहा। अगले दिन दरबार लगा। शहर के लोग बुलाए गए। एक एक करके लोग बोलने लगे। एक सादा सी लड़की आई थी जिसने हमारे बच्चे का इलाज करवाया। एक मेहरबान लड़की ने हमारे घर की मरम्मत करवाई। किसी ने जहरा का नाम नहीं लिया। आखिरकार वो बुजुर्ग खातून सामने आए और कहा, बादशाह सलामत, आपकी छोटी बेटी सहर दिल की मुल्का है। फिर उन्होंने जहरा की तरफ देखा और नर्म लहजे में कहा, बेटी, खूबसूरती अल्लाह की नामत है, मगर गुरूर उसे बदसूरत बना देता है। जहरा की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अन शहजादों में से एक शहजादा ऐसा था जिसने वाकई दिल से खिदमत की थी। वो सादा लिबास में गांव गया, लोगों के साथ बैठा, उनके दुख सुने। जब उसका नाम लिया गया तो उसने कहा, मैंने जो किया इंसानियत के लिए क्या। सहर ने मुस्कुराकर कहा, यही असल शाही खून है। बादशाह ने ऐलान किया कि सहर की शादी इसी शहजादे से होगी। जहरा का इंजाम, जहरा ने अपनी बहन से मुआफ़ी मांगी। सहर ने उसे गले लगा लिया। वक्त के साथ जहरा ने भी अपना रवैया बदल लिया। वो भी खिदमत करने लगी और लोगों के दिलों में उसके लिए एहतराम पैदा हो गया।